ساتھ ساتھ ٹیبٹا بھی سر بھی کرتے رہے. آپ نے سر چیئر کیا ہوا ٹیبٹا کو چیئر کیا ہوا. ٹیبٹا ایک بہت بڑا ایک علیحدہ ہی منسٹری ہے, بہت بڑا ایک ادارہ ہے. 403 کے قریب اس میں ٹیکنیکل ادارے ہیں, جس میں BA ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ وہ بھی کروایا جاتا ہے, اور کورسز بھی کروائے جاتے ہیں 6 ماہ کا, 1 سال کا, 2 سال کا DA بھی کروایا جاتا ہے, موقع پر آپ کیا جاتا ہے. اس کے اندر ہمارا جو مینیفیسٹو تھا, ہمارا مینیفیسٹو یہ تھا کہ ہم نے 10 ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہے پورے پاکستان میں بنانی ہے. PTA کا جو مینیفیسٹو تھا, 4 ہمارے حصے میں آئی پنجاب کے. ٹینجن یونیورسٹی آلریڈی بنی تھی لیکن اس کے معاملات تھے, اس کو ٹھیک کیا. نمبر 2 بہاؤدین میں نئی یونیورسٹی ٹیکنیکل یونیورسٹی بنا کر دی. نمبر 3 ڈیرہ غازی خان میں. نمبر 4 اس کا بل جو ہے پنڈی کا وہ اسمبلی میں پڑا, وہ بھی انشاءاللہ نکل جائے. سو 10 میں سے 4 ہمارے ذمہ ہیں, ہم نے چاروں کی چاروں تقریباً اپنے آخری مراحل میں بنا دی. VC بھی دونوں کے مقرر, تینوں کے کر دیے. ایک جب اس کا بل پاس ہوگا پنڈی والی کا تو انشاءاللہ وہ بھی 100 کنال اراضی موجود تھی, ہم نے کہا اس پہ ٹیکنیکل یونیورسٹی بناتے ہیں. Subscribe and press the bell icon. پھر ٹیکنیکل اداروں کے اندر obviously ایک محنت طلب کام ہے. کام کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم اپنے بچے کو میٹرک ضرور کرواتے ہیں, FA کرواتے ہیں, MA اردو کرواتے ہیں, MA اسلامیات کرواتے ہیں, سارا کچھ کرواتے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ کو کہتے ہیں نوکری دے. یہی ہوتا ہے. ہم اپنے بچے کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں لے کر جاتے کہ جس سے اس نے اگلے دن, اس نے سال بعد, 1.5 سال بعد, 3 سال بعد اس نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے اپنا روزگار جو ہے وہ تلاش کرنا تھا. وہ ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم اسے کہتے ہیں تو نے میٹرک کر لیا, تو FA کر لے, پھر BA کر لے, پھر B.Ed کر لے, پھر اس کے بعد MA کر لے, پھر MA کے بعد ڈبل MA کر لے, ڈبل MA کے بعد ٹرپل MA کر لے. پھر نوکری آتی ہے نائب قاصد کی تو وہ جا کے اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. جو علمی ہے نہیں ہونا چاہیے. تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے کہ اتنے سال اس نے اپنی زندگی کے لگائے اور ماں باپ کے سارا سلسلہ کیا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تھوڑا سا کمیونیکیٹ. دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو کسی کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا. یہ بھی ہوتا ہے, کسی کا ایک سائڈ پہ چلتا ہے, کسی کا دوسری سائڈ پہ چلتا ہے. تو بچے کی سٹارٹ میں جو اسسمنٹ کر کے اس کو ٹریک دینا, اس کو اس کی کاؤنسلنگ کرنی, یہ پیرنٹس کا کام ہے. پیرنٹس کا نہیں ہے تو کسی ادارے جو پروفیشنل لوگ ہیں, جو کالجز کے اندر دوسری جگہ پر, ہم نے ٹیبٹا کے اندر بھی اس کو کیا ہے کہ پیرنٹس آئیں, ان کی ہم کاؤنسلنگ کریں. آپ کے بچے کا کیا ایپٹیچیوڈ ہے اس کے مطابق ہم بچے کو گائیڈ کریں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. آپ نے کامرس کی طرف جانا ہے, آپ نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے, آپ نے ٹیکنیکل کی طرف جانا ہے, آپ نے IT کی طرف جانا ہے, آپ نے میڈیکل کی طرف جانا ہے. تو وہاں پر بچے کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور بچے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیچھے سے جو اس کا ٹریک ریکارڈ اس کی ایجوکیشن کا وہ کیا ہے, تاکہ اس کے مطابق اس کو لے جایا جا سکے. سو ٹیکنیکل اداروں کے اندر بھی ہم نے کوشش کی کہ کافی اس میں امپروومنٹ بھی کی ہے. ہم IT کی طرف بھی جا رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے اس دور کے اندر اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی بھی بنائی ہے, جس کے اندر پچھلے دنوں پرائم منسٹر پاکستان نے تھوڑے دن پہلے IT کے اوپر سے 100% جو ٹیکس کو ویو آف کیا. ابھی ٹیکس اسکیم, اب کوئی ٹیکس نہیں ہے ان کے لیے. جو ہمارے بچے ہیں فری لانسر کام کرتے ہیں اور دنیا میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کریں. اور یہ بھی آپ کے لیے حیران کن ڈیٹا ہوگا کہ ہماری جتنی ساؤتھ بیلٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ فری لانسر کے طور پر کام کرتے ہیں دنیا میں, اور اپنی سروسز دیتے ہیں اور پیسے بھی کماتے ہیں. دنیا میں فری لانسر کے طور پر ہم 4تھے نمبر پہ آتے ہیں. 4 نمبر بہت بڑا جی. آن لائن جو کرتے ہیں, جو بچوں کو کام مل جاتا ہے, جس کو جو آتا ہے, کوئی ایپ ڈیولپ ہو جاتی ہے, کسی کو لا کی کنسلٹنسی مل گئی, کسی کو اکاؤنٹس کی مل گئی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں ڈفرینٹ شعبہ جاتا ہے جس کے ذریعے بچے جو ہے اپنا کرتے ہیں. 4تھے نمبر پہ ہم آتے ہیں. تو اتنی ذہین قوم ہے. تو اگر اس کو چینلائز کر لیا جائے, ان کو موقع ہی پرووائڈ کیا جائے, ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم دیا جائے جو کہ نہیں ہے ان کے پاس تھا, اب دیا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا ایک ایکو سسٹم بنانا ہے. اگر ٹیبٹا کے ایک ادارہ ہے تو ٹیبٹا کے ادارے کے اندر ہم یہاں پر سب سے پہلے جیل روڈ والے پر
ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک ٹاور شروع کرنے جا رہے ہیں. اسی کے اندر ہم بچوں کو ڈفرینٹ کمپنیوں کو انوائٹ کریں گے تاکہ ادارے کے اندر بچے بھی پڑھیں, اس کے بعد پورے ایک سسٹم کے تحت وہیں پر وہ اپنی ٹریننگ بھی لے سکیں, وہیں پر وہ ہائر بھی کریں, وہیں پر ان کو کام بھی ملے اور اس کی ایکسپرٹی جو ہے وہ دوسرے باہر کے ممالک بھی اس کو یوز کر سکیں. سو ٹیکنیکل اس کی طرف بھی ہمارا فوکس رہا ہے اور ہم نے اس کو فوکس کیا ہے. کچھ رجیم یہ تھی جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں راہ چلتے میں ایک بات کر دوں کہ ہم من حیث القوم ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کو ضرور تنگ کریں. پتہ نہیں کیا ہمیں کیا عادت ہوتی ہے, جو آفیسر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے جو ساحل آ گیا اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں, اور جو تھانے میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے, جو پٹوار خانے میں بیٹھا ہو اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی کو تنگ کروں. یہ ایک کلچر سے آپس میں ایسے ڈیولپ ہو گیا ہے بڑا نیگیٹو قسم کا. ہم نے کوشش کی ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے یہ ہماری انڈسٹری کے اندر بوائلر وغیرہ یوز ہوتا ہے, بوائلر انسپیکٹر جاتا ہے اس کا جینا آرام کر دیتا ہے, ختم کر دیا. میں نے کہا جی تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہوگا, تھرڈ پارٹی آئے گی, انلسٹ کر دیا ہے اس کو, اس کے زون بنا دیے, ریجن بنا دیے, ان کی انلسٹمنٹ کر دی. وہ بندہ جس کا بوائلر ہے وہ اے کے پاس جائے, بی کے پاس جائے, اس کو ایک پینل دے دیا کمپنیوں کا, اس میں سے کسی کے آپ پاس جائیں, جا کے ان سے اپنا آپ ٹیسٹ کروا لیں, انسپیکشن کروا لیں. انسپیکشن کروانے کے بعد یہ سرٹیفائڈ کرے گا, پیسے بینک میں جمع ہو جائیں گے, آپ کی فیس آپ کو مل جائے گی جو حکومت نے آپ کے لیے مقرر کی ہے. اور اللہ نہ کرے آپ نے غلط کی تو اس کی پلنٹی بھی ساتھ رکھ دی کہ اگر آپ نے غلط انسپیکشن کی اور یہاں پہ بوائلر کو مسائل ہوئے تو پھر آپ کو یہ سزا بھی ملے گی. یہ بھی سارا ہم نے سسٹم اس لیے کیا تاکہ مائنس کیا جائے یہ جو ایک روایتی, جہاں پر لفظ انسپیکٹر آتا ہے نا ہر بندہ ہی ڈرا ہوتا ہے, چاہے وہ لیبر انسپیکٹر ہو, چاہے پولیس انسپیکٹر ہو, چاہے ٹریفک کا انسپیکٹر ہو, چاہے وہ ایف بی آر کا انسپیکٹر ہو, کوئی بھی انسپیکٹر ہو. انسپیکٹر رجیم جو ہے نا وہ انسپیکٹر ہی نام نیگیٹیوٹی سے ہم لیتے ہیں. سو ہم نے اپنی انڈسٹری کے اندر بھی انسپیکٹر لیس رجیم کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے. کوئی انسپیکٹر نہیں جائے گا, انسپیکشن لیس نہیں ہے, انسپیکٹر لیس ہے. انسپیکشن ہوئے گی لیکن جو انسپیکشن کرنے جائے گا وہ بھاگ کے اس کے اکاؤنٹ کے دفتر میں نہیں جائے گا, بندے نہیں گرے گا, وہ دیکھے گا کہ سیکیورٹی ہیزرڈ جو اس کو سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, لیبر کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں, کیا جو امپلائر ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. نہیں کر رہا تو پھر اس کا چلان کریں گے یا جو بھی ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی فیکٹری میں کوئی بندہ گھس جائے اور انسپیکٹر جا کے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں. وہ ہم نے آ کے باقاعدہ طور پر کیا, اور ہم جو لیبر کا بھی ہے اس کے اندر بھی ہم نے پروویژن کی ہے کہ سیلف اسیسمنٹ دے دو. سیلف اسیسمنٹ کہ خود آپ بھر کے دے دیں آپ کی فیکٹری میں 10 بندے ہیں, 20 ہیں, 30 ہیں, 40 ہیں, 100 ہیں, 200 ہیں. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کو دفتروں میں نہیں جانا پڑے گا, آپ کو آگے کوئی تنگ نہیں کرے گا. سو یہ بھی ہم نے اس کو رائج کر دیا ہوا ہے. دو کہ اور سکھ انڈسٹری کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر پاکستان نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ جو سکھ انڈسٹری ہے جو بند ہو گئی ہے ڈیو ٹو ان کو لاسز ہو رہے ہیں, اس کے لیے بھی ایک پیکیج دے دیا کہ سکھ انڈسٹری جتنی بھی پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر ہے, حکومت پاکستان نے اپنے ایک پیکیج دیا ہے. اس پیکیج کے تحت آپ سکھ انڈسٹری کو آپ لے کر جا سکتے ہو. اس میں حکومت پاکستان نے اب تک 1400 1 ارب نہیں, 2 ارب نہیں, 3 ارب نہیں, 100 ارب نہیں, 200 ارب نہیں, 500 ارب نہیں, 1400 ارب روپے کے قرضے دیے ہیں, ٹرف میں بھی دیے ہیں, 1400 ارب روپے کے بینکوں کا انوالو کر کے. پھر کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلانے کے لیے بینک کو انوالو کیا کہ غریب آدمی اگر گھر بنانا چاہتا ہے اس کے پاس ہے تو اس کو قرضہ دیا جائے, آسان شرائط پر دیا جائے, سستا دیا جائے, جلدی دیا جائے, تاکہ وہ جو کرایہ پے کرتا ہے اپنا کوئی چھوٹا موٹا گھر بنا کے تو وہاں پہ وہ بھی. سو یہ تمام انڈسٹری سے لنکیجز ہے, چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری. لیکن یہ ہوا کیسے ہے, ریفارمز کرنی پڑی ہے. جب آپ ریفارمز کرتے ہیں تو وہ ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے. جب آپ قوانین بنانے جاتے ہیں اور آپ تھن میجورٹی کے اوپر بیٹھے ہوں, اس کے باوجود آپ قانون کو پاس کرواتے ہیں کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ قانون میرا پاس ہو جاتا ہے تو میری غریب عوام کو اس کا فائدہ ہوئے گا, پھر آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں.
قانون بن گیا, اس قانون کے دائرے میں رہ کے پھر سارے چلتے. مشکلات اپنی جگہ پر ہمیں آئی ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمزور طبقے کے لیے بھی کام کریں, کہ جو یہ سوچتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہے اور میں نے اس کی طرف دیکھنا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کارڈ کی شکل ہے, چاہے وہ احساس پروگرام کی شکل ہے, چاہے وہ کامیاب نوجوان پروگرام کی شکل ہے, تو آپ سب کی طرف دیکھ لیں. کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں 10 لاکھ کا انشورنس کا کارڈ کسی غریب جھونپڑی میں رہنے والے آدمی کا کبھی جیب میں ہوا ہے؟ جھونپڑی میں رہنے والے, یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کبھی اس نے سوچا ہے میں ڈاکٹر ہاسپٹل, نیشنل ہاسپٹل, عمر ہاسپٹل کے اندر جا کے, تو اللہ نہ کرے اس کو کوئی پرابلم ہو, لیکن جہاں زندگی ہے وہاں پرابلم آتی ہے. کبھی اس نے سوچا ہے میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا لوں گا اور اس بیڈ پہ کراؤں گا جس بیڈ پہ ایک امیر ترین آدمی کرواتا ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ ایک احساس کا نام ہے. یہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو کیا ہے, ایک بہت بڑا پیکیج دیا ہے, 440 ارب روپے کا پیکیج ہے, کہ غریب آدمی ہیلتھ کارڈ اس کے پاس ہے, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس کو کوئی پرابلم ہے, تو وہ ہم نے تو لوگوں کے گھر بکتے ہوئے دیکھے ہیں, جن کے گھر میں بیماری آ گئی, لوگ سود پہ پیسے اٹھاتے ہیں, لوگ مشکلات میں چلے جاتے ہیں, جو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ روزانہ جیتے ہیں, روزانہ مرتے ہیں. تو اگر ایک ہیلتھ تنقید کا نشانہ بنانا, جی یہ کیسے ہوگا, بھی ہوگا نا. جب یہ ہو گیا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 3850 ارب روپیہ ہم نے آج تک میکسیمم ٹیکس کلیکشن کی ہے, ہم نے 6000 ارب تک کی ہے, تو اگر کی ہے تو وہ آپ پیسہ نیچے جائے گا نا, لوگوں کے پاس جائے گا. ریمیٹنسز جو ہیں وہ 20 ارب ڈالر کی آتی تھی, آج 31 ارب ڈالر کی آ رہی. کیوں آ رہی؟ کیونکہ وہاں پہ آپ نے انسینٹیو دیے ہیں ان کو کہ یار آپ کا ملک ہے, ہم آپ کے ساتھ یہ ڈیجیٹل روشن اس میں جمع کرائیں, آپ کو یہ ملے گا, یہ ہوگا.